میں کوئی یہاں دو طرفہ ملاقاتوں کے لیے نہیں جا رہا، ہاں نہ یہ دو طرفہ وزٹ ہے، یہ میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا روٹیشن میں یہ اجلاس ہوتا ہے۔ ہاں پچھلے سال بھارت میں ہوا تھا، ہمارے فارن منسٹر گئے تھے، اور اس ہاں سال پاکستان میں ہو رہا ہے تو ان کے فارن منسٹر آ رہے ہیں۔ بات کر لیں اگر ہم بھارت کی، تو ظاہر ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ بھی اب آ رہے ہیں اس تنظیم کے اجلاس میں۔ کیا اس وقت جو بھارتی وزیر خارجہ کا یہ دورہ صرف شنگھائی تعاون تنظیم کے کانٹیکسٹ میں ہی دیکھا جائے، یا کوئی پھر سائیڈ لائن کچھ پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت ہو سکتی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک ڈاکٹر جے شنکر کا پاکستان آنا ہے تو میں تو اس کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھ رہا ہوں جس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا ہے، ہوں اور ان کے بڑے واضح ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں کوئی یہاں دو طرفہ ملاقاتوں کے لیے نہیں جا رہا، ہاں نہ یہ دو طرفہ وزٹ ہے، یہ میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا روٹیشن میں یہ اجلاس ہوتا ہے۔ ہاں پچھلے سال بھارت میں ہوا تھا، ہمارے فارن منسٹر گئے تھے، اور اس ہاں سال پاکستان میں ہو رہا ہے تو ان کے فارن منسٹر آ رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایکسٹرا ارتھ شیکنگ بات نہیں ہے میرے حساب سے، ہوں کیونکہ پاکستان میں یہاں اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے یو ٹرن ہو گیا، پاکستان بھارت تعلقات میں ایک بڑا بریک تھرو ہے، تو میں اس کو اس زاویے سے نہیں دیکھ رہا یہ ایک، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بائیلیٹرل ہماری میٹنگ بھی ہوگی، ہوں اور میں اس بات پہ مطمئن ہوں کہ بائیلیٹرل میٹنگ نہیں ہے، کیونکہ میرا تھوڑا سا جو ہے پاکستان بھارت تعلقات جو اس وقت ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بیک چینل ڈپلومسی کے ذریعے ہمیں بریک کرنا چاہیے، نہ کہ فرنٹ ڈپلومسی میں، اوپن ڈپلومسی میں اور اس قسم کی ملاقاتوں سے، کیونکہ اب معاملات اتنے گھمبیر ہو چکے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان، ہوں خاص طور پہ ہوں 5 اگست 2019 کے بعد، کہ ہمارے پاس اب جو ایک فارمل ڈائلاگ جو پہلے ہم کیا کرتے تھے وہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے ہماری کشمیر پالیسی مزید کمزور ہوگی۔ ہوں تو میرے اپنے خیال میں بھارت بھی اس وقت تیار نہیں ہے کہ وہ، کیونکہ ان کا بھی ایک مانترا، ایک نیریٹو چل رہا ہے کہ دہشت گردی اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے، ہوں انہوں نے بھی ایک پوزیشن لے رکھی ہے، ہماری بھی ایک پوزیشن ہے، تو میرے خیال میں اس ڈیڈ لاک کو توڑنے کے لیے ہمیں کوئی دنیا کے سامنے ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیک ڈور جو بیک چینل سفارتکاری ہے اس پہ ہمارا ایمفیسس ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنی باٹم لائن صحیح طریقے سے ڈیفائن کر سکیں کہ ہم ہوں کس طرح آگے بڑھیں گے۔ ہم اگر ماضی کی طرح ہی وہ کام کرتے رہیں گے اور مختلف نتائج ایکسپیکٹ کریں گے تو وہ پھر ایک، میں سمجھتا ہوں کہ سفارتکاری میں ہماری کمزوری ہے۔ ابھی ہمیں کچھ کریٹیولی کوئی نیا کرنا ہے، تاکہ جو بیسک، جو بنیادی ہمارے مسائل ہیں بھارت کے ساتھ وہ حل ہوں۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ہم نے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز پہ زور دیا، کرکٹنگ ڈپلومسی ہوئی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، لیکن ہم بار بار اسی نقطے پہ آ کر رکے، ہوں چاہے وہ جموں اور کشمیر کا خاص طور پہ تنازع ہے، کیونکہ اگر آپ 1947 سے دیکھیے، آج ہم 2024 میں ہیں، جب ہم دونوں ممالک آزاد ہوئے تھے تو ایک ہی تنازع تھا، اور جموں اور کشمیر۔ ہوں آج اس کی وجہ سے اور بہت سی تنازعات، ایشوز ہمارے سامنے آ گئے ہیں، ہوں ہم نے جنگیں بھی لڑی ہیں، تو جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوگا، ہوں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے لیے مکمل طور پہ اعتماد بحال کرنا دو طرفہ کسی طور بھی ممکن نہیں ہے۔ تو ونس اینڈ فار آل ہمیں جموں اور کشمیر کا تنازع حل کرنا ہے، اس کے لیے ضرورت رائٹ۔ اس امر کی ہے کہ یہ جی عبدالباسط صاحب، آپ یہ اتنی ایکسٹریم کی پوزیشن جو آپ سمجھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کا ایک وسیع تجربہ، اور خاص کر انڈیا میں آپ نے سرو بھی کیا ہے، آپ کو بہتر پتہ ہے وہاں کا، لیکن اتنی ایکسٹریم پوزیشن لے لینا کہ ہم کوئی بات چیت ہی نہ کریں جب تک کشمیر ایشو کو زیر بحث نہ لایا جائے، تو یہ تو پھر معاملے کو آگے طول دینا ہے، یہ تو پھر کبھی بھی بات چیت نہیں ہوگی۔ تو یہ تو اگر بات چیت شروع کریں گے کسی پوائنٹ سے تو تبھی جا کے تو ہم مسئلہ کشمیر اٹھا سکتے ہیں۔ میں نے یہ قطعا نہیں کہا کہ ہم بات چیت نہیں کریں، یا ہوں obviously جب تک بات چیت نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ ہوں میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ بیک چینل پہ بات چیت کریں، ہوں اس کو فرنٹ پہ مت لائیے، کیونکہ ہوں جب آپ فارمل اسٹرکچر ڈائلاگ کی طرف جائیں گے تو اس وقت کوئی فریم ورک آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ جو فریم ورک بھی بنا تھا
چاہے وہ 10 جولائی 2015 کو اوفا میں بنا ہوا ہو، یا جو 9 دسمبر 2015 کو اسلام آباد میں جو ہم نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کی تھی وہ فریم ورک ہو، وہ فریم ورک اب ریلیونٹ نہیں رہا۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ بات چیت آپ بالکل کریں، لیکن بیک چینل پہ کریں، جس طرح آپ نے بیک چینل پہ بات چیت کی اور 25 نومبر 2021 کو آپ نے سیز فائر ایگریمنٹ کر لیا تھا۔ یہ بھی 2019 کے بعد ہی ہوا نا، لیکن تمام کام بیک چینل پہ ہوئے۔ تو میں بات چیت کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بیک وقت ڈور جو ڈپلومیسی جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ بہتر ہے، بجائے کہ آپ فرنٹ پہ اس طرح کی کوئی میٹنگز ہو اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلے۔